ویلکم ٹو برہانس پریپریٹری اکیڈمی. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. دا لیکچر وچ وی آر گوئنگ ٹو ڈیلیور ٹوڈے از جنرل سائنس، اور جنرل سائنس کے اب تک 23 لیکچرس آپ تک پہنچائے جا چکے ہیں، اور انشاءاللہ آج لیکچر نمبر 24 آپ تک پہنچایا جائے گا. اور کل جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے میں آپ کو لیکچر ڈیلیور نہیں کر سکا، اور آج بھی بڑی مشکل سے طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے. لیکن مجھے کلاس مس کرنا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے ایگزامز کافی سر پر موجود ہیں، اور کیونکہ ہم نے کورس کافی زیادہ ابھی کور کرنا ہے تو چھٹی کرنا آج مناسب نہیں تھا. تو جیسی طبیعت ہے انشاءاللہ اس طبیعت کے ساتھ 110% انرجی کے ساتھ لیکچر ڈیلیور کرنے کی کوشش کروں گا. تو اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں. ہمارا مسلینس کوشچنس اباؤٹ جنرل سائنس جو کہ پاسٹ ایگزامس میں پوچھے گئے ہیں اور آنے والے ایگزامس میں پوچھے جا سکتے ہیں، تو اس حوالے سے ہمارا ایک سیشن جاری ہے، اور تقریباً 10 سے 12 لیکچرز سے ہم یہی ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس میں مزید 2 ٹاپکس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے اس جنرل سائنس کے ٹاپک کو، جنرل سائنس کے سبجیکٹ کو وائنڈ اپ کریں گے. تو میٹیورولوجی از دی اسٹڈی آف ایٹماسفیئر. جب بھی ہم ایٹماسفیئر کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو اس اسٹڈی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس اسٹڈی کو کہا جاتا ہے میٹیورولوجی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ریڈ، گرین، بلو اور دی پرائمری کلرز آف لائٹ. ٹھیک ہے. یہاں پر پرائمری کلرز کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. پرائمری کلرز لائٹ کے کون کون سے ہیں؟ پرائمری کلرز ہیں ریڈ، گرین اینڈ بلو. ٹھیک ہے. اکثر FPSC میں پوچھا جانے والا کوشچن ہے. اس کے بعد ریڈ، یلو، بلو اور دی پرائمری کلرز آف پگمنٹ. ٹھیک ہے. تو پرائمری کلرز آف پگمنٹ کیا ہیں؟ وہ ہے ریڈ، یلو اینڈ بلو. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. ایٹ واٹ ٹائم آف ڈے از دا ریلیٹیو ہیومیڈیٹی نارملی ایٹ اے منیمم، یعنی دن کے دوران جو ہیومیڈیٹی لیول ہے وہ نارمل کس ٹائم رہتا ہے؟ when the ایئر ٹیمپریچر از دا ہائیسٹ. جب ایئر ٹیمپریچر ہمارا سب سے ہائیسٹ لیول پر رہے گا تو ہمارا جو ریلیٹیو ہیومیڈیٹی لیول ہے وہ نارمل رہے گا اس پرٹیکولر ٹائم کے اندر. اب یاد رکھیے گا، جو ابھی ریسنٹلی FPSC نے ٹیسٹ لیے تھے تو اس میں انہوں نے کافی بے تکے سوال کیے تھے جو کہ کیمسٹری سے بھی زیادہ تر ریلیٹ کرتے تھے، جو کہ پاسٹ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ FPSC نے اس طرح کے کوشچنس پوچھے گئے ہوں. تو اسی وجہ سے جو اس طرح کے کوشچنس ابھی آپ کے سامنے میں لایا ہوں وہ اس وجہ سے کہ ہم نے ہر طرح سے اب تیار رہنا ہے، کہ ہر طرح سے ہمیں وہ کوشچنس آنے چاہیے جو کہ FPSC ہم سے پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسموکنگ سگریٹس امپیکٹ دی ریڈ بلڈ سیلز بیکاز اٹ ڈکریزز دیئر ایبلٹی ٹو کیری آکسیجن. اب جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں وہ کیا اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے؟ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے کہ جو آکسیجن جو کیری کرنے والا جو ایبلٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ڈکریزز دیئر ایبلٹی ٹو کیری آکسیجن. ٹھیک ہے. تو ریڈ بلڈ سیلز کو کیا امپیکٹ پڑتا ہے کہ وہ اس کی آکسیجن کیری کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا اور میک یور ہینڈ ریٹن نوٹس وچ آر موسٹ امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. بارڈر لائن وچ سیپریٹس آؤٹر اسپیس فرام ارتھ ایٹماسفیئر از نون ایز، یعنی بارڈر لائن جو ہے جو کہ سیپریٹ کرتی ہے کس کو؟ اسپیس کو ارتھ سے، وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ کہلاتی ہے کارمن لائن. ٹھیک ہے. تو یہ اکثر پوچھا جانے والا سوال ہے. سیکنڈ ہائیسٹ لیئر آف ارتھ ایٹماسفیئر اسٹریٹوسفیئر. ٹھیک ہے. ہم آلریڈی جب ہم نے لیئرز پڑھی ہیں ایٹماسفیئر کی وہ ہم اس میں ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں ان 5 لیئرز کو. ٹھیک ہے. اور ڈیٹیل سے میں نے آپ کو پڑھایا ہے. جن لوگوں نے وہ لیکچر اٹینڈ نہیں کیا وہ لیکچر اٹینڈ کر لیں، کیونکہ یہ ضروری ہے آپ کو لوگوں کے لیے. آپ کو لیئرز آف ایٹماسفیئر ڈیٹیل طریقے سے آنی چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اوزون لیئر کو بھی پڑھا تھا. ٹھیک ہے. اور اکثر اسی ٹاپک سے آپ سے بے تحاشا کوشچنس کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. برومائن از اے ریڈ براؤن لیکوڈ. ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹ جو ایگزامس ہوئے تھے FIA انسپیکٹر کا جو ٹیسٹ لیا گیا تھا FPSC کی جانب سے، تو وہاں پر یہ کوشچن پوچھا گیا تھا. The variety of coal in which the deposit contains recognizable traces of the original plant material is known as what? Is known as peat. بیسیکلی
یہ وہ کوشچنس ہیں جو کہ بیسیکلی اکثر پوچھے نہیں جاتے ایف پی ایس سی میں، لیکن اب موسٹ ریسنٹ ٹائمز میں ہم دیکھیں ایف آئی اے کا جو انسپیکٹر کا ٹیسٹ ہوا وہاں پر اس طرح کے سوال کیے گئے ہیں، تو اسی وجہ سے آپ کو یہ سوال پڑھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس لحاظ سے بھی تیار کر سکیں۔ An extremely small piece of silicon on which integrated circuits are implicated is called chip۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد وائٹامن اے، وائٹامنس کے حوالے سے ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، غالباً لیکچر نمبر 13 یا 14 میں ہم نے وائٹامنس کو ڈیٹیل سے پڑھا تھا۔ تو وائٹامن اے از فاؤنڈ ان گرین ویجیٹیبلس، تو میں نے اس لیکچر کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وائٹامن اے آپ کہاں کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، تو وہ لیکچرز آپ نے لازمی دیکھنے ہیں۔ جن لوگوں نے ابھی مس کر دی ہیں تو وہ ہمارے یوٹیوب چینل سے جا کر اس پرٹیکولر لیکچرز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، آن پاسنگ تھرو فوڈ اسٹف ایکس رے کین کل دی بیکٹیریا۔ ٹھیک ہے، ایکس رے کیا کر سکتا ہے، یعنی بیکٹیریا کو کل کر سکتا ہے کس اس میں، اگر وہ پاس ہوتا ہے فوڈ اسٹف سے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک میرے سامنے ایک فروٹ کا ایک باسکٹ پڑا ہوا ہے، اگر میں اس میں سے ایکس ریز گزاروں گا تو ایکس رے کیا کرے گا، جو اس میں موجود بیکٹیریا ہوگا اس کو کل کر دے گا۔ اچھا، انٹرنسک سیمی کنڈکٹرز از آلسو نون ایز پیور کنڈکٹر۔ ٹھیک ہے، اب کنڈکٹرز کے حوالے سے بھی ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں اپنے فزیکل سائنس کے اندر، جو کہ ہمارا پہلا پارٹ تھا جنرل سائنس کا۔ تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیمی کنڈکٹرز کون سے ہیں اور کنڈکٹرز کون سے ہیں، تو اور انسولیٹرز کون سے ہیں، اس حوالے سے ڈیٹیل سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، ڈائیمیٹر آف سن از 14 لاکھ کلومیٹر۔ ٹھیک ہے، اگر لیکس کو ہم کنورٹ کریں ملینز میں اگر آپ سے پوچھا جائے تو اٹ از اباؤٹ 1.4 ملین۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، پوچھا جانے والا سوال ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، بگ بینگ تھیوری کے حوالے سے ہم فزیکل سائنس کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو بگ بینگ تھیوری ایکسپلینس کیا کرتی ہے، بگ بینگ تھیوری ایکسپلین کرتی ہے اوریجن آف یونیورس، یعنی یہ دنیا کیسے بنی، ایک دھماکے سے بنی ہے۔ تو اس حوالے سے فزیکل سائنس کے لیکچر کے اندر ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ ہائیڈروجن پرووائڈس H2O2۔ H2O2 ہے کیا، H2O2 آپ کے پوائزنس ٹیشوز ہیں۔ ٹھیک ہے، مزید آگے بڑھتے ہیں، the rocks formed out of layers of sediment bonded together are known as what? Known as sedimentary rocks۔ اور لیتھوسفیر آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو ایک پورا ٹاپک پڑھایا تھا اس حوالے سے، تو اس میں ہم نے راکس کی ٹائپس بھی پڑھی تھی۔ ٹھیک ہے، یاد ہے آپ کو؟ جی ہاں، بڑی ڈیٹیل سے پڑھایا تھا۔ سیڈیمنٹری راکس آپ کو پڑھائے تھے، میٹامورفک راکس آپ کو پڑھائے تھے، تو وہ لیکچر آپ نے دیکھ لینا ہے دوبارہ سے۔ دا نیم آف دی سینٹرل پارٹ آف دا سن آف دی ارتھ، یعنی جو سینٹرل پارٹ ہے ارتھ کا وہ کیا کہلاتا ہے، کور کہلاتا ہے۔ اور یہ بھی ٹاپک ہم اپنے جنرل سائنس میں پڑھ چکے ہیں جب ہم نے ارتھ کی جو لیئرز ہیں اس کو پڑھا تھا۔ اور کب پڑھا تھا ہم نے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ لیتھوسفیر کے اندر ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، ایویپوریشن فرام آئس اینڈ سنو از نون ایز واٹ؟ از نون ایز سبلیمیشن۔ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے، ایف پی ایس سی نے بہت سے ایگزامس میں اس طرح کا کوشچنس آپ لوگوں سے کیا ہے۔ اچھا، آئس ماس دیٹ کورس مور دین 50,000 اسکوائر کلومیٹر آف لینڈ ایریا از کلاسیفائڈ ایز واٹ؟ آئس شیٹ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد سم آف آل ایکو سسٹمز از کلاسیفائڈ ایز بایوسفیر اس کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایوریج سیلینٹی اور ریشیو آف سالٹ ایز پر کلو گرام آف واٹر آف اوشن، تو وہ کتنا ہے؟ 35 گرامس ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا یہاں پر اوشن کی بات کی جا رہی ہے، سی کی بات نہیں کی جا رہی۔ جب بھی ہم سی کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ویلیو ہے یہ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیٹس موو آن۔ the protein content in wheat is approximately 12%۔ جو wheat content ہے آپ کا آٹا ہے، اس میں کتنے پرسنٹ پروٹین ہوتا ہے؟ اس میں تقریباً 12% پروٹین ہوتا ہے۔ لیٹس موو آن۔ Alzheimer's disease in a human beings is characterized by the degeneration of nerve cells۔ ٹھیک ہے، الزیمر ڈیزیز جو ہے یہ
کب پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر؟ جب نرو سیلز جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے۔ دا پروٹین کانٹینٹ آف ایڈیبل پورشن آف ایگ از 13.3%۔ جو ایڈیبل پورشن ہے ایک انڈے کا، اس کے اندر 13.3% پروٹین موجود ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جو دل کے مریض ہیں ان کو ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے انڈا کھانا ہے تو ابلا ہوا کھانا ہے، اور اس کی جو وائٹ ہے صرف وائٹس آپ نے کھانے ہیں، جو زردی ہے یلو والی وہ نہیں کھانی، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کولیسٹرول ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹرز جو ہیں اس کو منع کرتے ہیں جو کہ دل کے عارضے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد بہت امپورٹنٹ ایک اور پوائنٹ آ گیا ہے، دا وائرس آف ایڈز۔ ٹھیک ہے، دا وائرس آف ایڈز افیکٹس دی گروتھ آف ٹی سیلز ان بلڈ۔ اب یہاں سے دو کوشچنس آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں ایڈز کیا ہے، بیکٹیریا ہے یا وائرس ہے؟ تو یاد رکھیے گا ایڈز جو ہے وہ ایک وائرس ہے۔ ٹھیک ہے، دا وائٹامن وچ از جنرلی ایکسکریٹیڈ بائی ہیومن ان یورین، یعنی جو ہم پیشاب کرتے ہیں اس کے ذریعے جو ہمارا وائٹامن ایکسکریٹ ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ وائٹامن سی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم نے وائٹامن اے بھی پڑھا ہے، بی کمپلیکس کا گروپ پڑھا ہے، سی پڑھا ہے، ڈی پڑھا ہے، ای کو ہم نے پڑھا ہے، اور کے کو ہم نے پڑھا ہے، اور یہ سب کے سب ہم نے پرٹیکولر ایک پورا ٹاپک ہم نے اس پہ پڑھا ہے، پورا لیکچر آپ کو پرووائڈ کیا گیا تھا جس میں ہم نے وائٹامنس کے حوالے سے ڈیٹیل سے پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، دا میٹل اکرز ان فری اسٹیٹ از کالڈ لیڈ۔ اس کے بعد میگنیلیم از این الوائے آف ایلومینیم اینڈ میگنیشیم کا جو ہے الوائے ہے، ٹھیک ہے، وہ میگنیلیم ہے۔ اس کے بعد بائی روسٹنگ پروسیس کاپر از ریفائنڈ۔ جب آپ کاپر کو ریفائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کس پروسیس سے گزرنا پڑے گا؟ آپ کو اس کو روسٹ کرنا پڑے گا۔ دا آئی پارٹ لائز دی پگمنٹ دیٹ ڈیسائڈس دی کلر آف آئیز آف اے پرسن از آئرس۔ آپ کی آنکھیں موجود ہیں، ماشاءاللہ سب کی آنکھیں موجود ہیں۔ ہمیں جو ڈفرینٹ کلرز نظر آتے ہیں، جس طرح سے آپ کو اس سلائڈ کے اندر ریڈ کلر نظر آ رہا ہوگا، وائٹ کلر نظر آ رہا ہوگا، اور بلیک کلر نظر آ رہا ہوگا، یہ ہماری آئی کی کون سا حصہ ہوتا ہے جو یہ کام پرفارم کر رہا ہے، وہ کہلاتا ہے آئرس۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے، اکثر ایگزامس میں پوچھا جاتا ہے، اور پرٹیکولرلی ایف پی ایس سی میں پوچھا جاتا ہے۔ وائٹامن کے کین بی سنتھسائزڈ بائی دی لیور۔ ٹھیک ہے، لیور جو ہے وہ وائٹامن کے کو سنتھسائزڈ کر سکتا ہے۔ اچھا، فوبوس از دی نیچرل سیٹلائٹ آف پلانٹ مارس۔ فوبوس جو ہے وہ نیچرل سیٹلائٹ ہے، کہاں کی؟ مارس کی۔ ہم نے فزیکل سائنس کے اندر آپ کو پڑھایا کہ دو طرح کی سیٹلائٹس موجود ہوتی ہیں، ایک کہلاتی ہیں نیچرل سیٹلائٹس، ایک کہلاتی ہیں آرٹیفیشل سیٹلائٹس۔ پھر ان کے فنکشنز کیا ہیں، یہ کیا کام سر انجام دیتی ہیں؟ آرٹیفیشل سیٹلائٹس کے حوالے سے ہم نے فزیکل سائنس کے اندر ایک ڈیٹیل میں لیکچر آپ کو پرووائڈ کیا تھا، جس میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ آرٹیفیشل سیٹلائٹس کے کیا کیا کام ہیں۔ ٹھیک ہے، جن لوگوں نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، گیلونائزڈ آئرن شیٹس ہیو اے کوٹنگ آف زنک۔ ٹھیک ہے، گیلونائزڈ آئرن شیٹس جو ہوتی ہیں ان کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کوٹنگ موجود ہوتی ہے، تو وہ کس کی ہوتی ہے؟ اس پر زنک کی کوٹنگ کی جاتی ہے۔ معاف کیجیے گا، آج طبیعت آج بھی جو ہے وہ بڑی خراب ہے، لیکن اوبویسلی ہم نے پڑھنا ہے، پڑھائی کرنی ہے۔ اچھا، اسپنچ لیوز آر رچ سورس آف آئرن۔ اب یہ کیا ہے اسپنچ لیوز؟ پالک آپ نے سنا ہوگا کہ مارکیٹ میں آپ کو اویلیبل ہے، اور ہم گھر میں بھی پکاتے ہیں، آلو پالک بناتے ہیں، پالک گوشت بناتے ہیں۔ تو آئرن کے اندر کون سا سورس موجود ہوتا ہے؟ اس کے اندر سب سے زیادہ کیا چیز موجود ہوتی ہے؟ تو اس کے اندر سب سے زیادہ آئرن موجود ہوتا ہے۔ تو تب بھی جب بھی آپ کے اندر خون کی کمی ہو جائے تو ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ پالک کا استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ لیڈ پالوٹنٹ فرام موٹر کار ایگزاسٹ کاز مینٹل ڈیزیز۔ اچھا، لیڈ وہ ایک سبسٹنس ہے یا وہ کیمیکل ہے جو کہ کار کے ایگزاسٹ سے نکلتا ہے، اور یہ کس چیز میں آپ کو کہ کون سی بیماری پھیلاتا ہے؟ تو مینٹل ڈیزیز آپ کو ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، دا ریشیو آف پیور گولڈ ان 18 کیرٹ گولڈ از 0.75%۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سلیکون از دی ایلیمنٹ ریکوائرڈ فار اے سولر انرجی کنورژن۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے دیکھا ہوگا سولر پلیٹس
موجود ہیں ہمارے پاس، اب تو بڑی تعداد میں لگ رہی ہیں اور انسٹال کر رہے ہیں لوگ، کیونکہ بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے. تو سلیکون وہ ایلیمنٹ ہے جو کہ سولر انرجی کو کنورٹ کرنے میں مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ این ایلیمنٹ دیٹ ڈز ناٹ اکر ان نیچر بٹ کین بی پروڈیوسڈ آرٹیفیشلی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے پلوٹونیم. مطلب پلوٹونیم وہ ایسا ایلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ نیچرلی موجود نہیں ہے، لیکن ہم اسے آرٹیفیشل طریقے سے بنا سکتے ہیں. اچھا، مسل فٹیگ از کازڈ بائی دی ایکومولیشن آف لیکٹک ایسڈ. آپ کے مسلز اگر تھکن کا شکار ہیں، ٹھیک ہے، اس میں درد محسوس ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس میں لیکٹک ایسڈ جو ہے وہ بہت زیادہ، اس کی مقدار جو ہے وہ اکٹھی ہو چکی ہے. اس کے بعد دا ٹوٹل انرجی آف ریوالونگ الیکٹرون ان این ایٹم کین نیور بی پازیٹیو. ٹھیک ہے. اس کے بعد لیٹس موو آن. گلف اسٹریمس آر کازڈ بائی اوشن پریشر. ٹھیک ہے. دا پروڈکشن آف ربر ٹری از بیٹر اڈاپٹیڈ ٹو ایریاز ویئر دا کلائمیٹ از وارم اینڈ ہیومڈ. ٹھیک ہے. تو ربر ٹریز جو ہے ہم کہاں پر لگا سکتے ہیں؟ جہاں کا جو کلائمیٹ ہے وہ وارم بھی ہو اور ہیومڈ بھی ہو. دیر آر 3 types آف پلیٹ باؤنڈریز، i.e. ڈائیورجنٹ، کنورجنٹ اینڈ ٹرانسفارم. ٹھیک ہے. تو 3 طرح کی پلیٹس باؤنڈریز موجود ہوتی ہیں. ایک ڈائیورجنٹ کہلاتی ہے، دوسری کنورجنٹ کہلاتی ہے اور تیسری ٹرانسفارم کہلاتی ہے. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کا لیکچر بہت زیادہ مشکل ہے. تو مشکل اسی وجہ سے، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ایف پی ایس سی نے ابھی جو ریسنٹ پیپرز کنڈکٹ کیے ہیں، تو اس حوالے سے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ہر ایک چیز بتا دیں جہاں سے کوشچنس آ سکتے ہیں. دا اسپیڈ آف لائٹ ود دا رائز ان دا ٹیمپریچر آف دا میڈیم ریمینس دا سیم. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. وائٹامن سی گیٹس ڈسٹرائڈ آن ہیٹنگ. وائٹامن سی کب ختم ہو جاتا ہے یا ڈسٹرائے ہو جاتا ہے؟ جب اس کو ہیٹ ملے، یعنی گرمائش ملے، تو آبویسلی وائٹامن سی اس میں ختم ہو جاتا ہے. لیٹس موو آن. کاؤ ملک از اے رچ سورس آف وائٹامن اے. یعنی گائے کا دودھ جو ہے اس میں سب سے زیادہ وائٹامن اے موجود ہوتا ہے. وائٹامن کے از سنتھسائزڈ ان دی باڈی بائی انٹیسٹینل بیکٹیریا. اس کے بعد مرکری از آلسو نون ایز کوئک سلور، اس کو کہا جاتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے مرکری کو تو یہ سلور نما اس کی شکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. A wind which reverses seasonally is known as monsoon، جو کہ آج کل سندھ اور بلوچستان میں جو تباہی مچائی ہوئی ہے مونسون کی بارشوں نے، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. اچھا، a canyon is a large form of gorge. کینین کیا ہے؟ لارج فارم ہے جارج کی. اس کے بعد بور از caused by rising tide while meeting river currents. اس کے بعد the areas around the north and south poles within the polar circles is called the frigid zone، اس کو کہا جاتا ہے. اچھا، ان دا کمپوزیشن آف ارتھ. اب کمپوزیشن آف ارتھ بھی ہم پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں، ڈیٹیل سے آپ کو پڑھایا ہے. فزیکل سائنس جب ہم نے پڑھی تھی تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا جو ہماری ارتھ ہے یعنی زمین ہے، اس میں ایلومینیم کا 8.23% حصہ موجود ہے. اچھا، ایکوینکس مینس ایکول ڈیوریشن آف ڈے اینڈ نائٹ. ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اکثر ایگزام میں بھی پوچھا جاتا ہے، ایم سی کیوز پوچھا جاتا ہے. اب یہ جو ٹرم ہے ایکوینکس، کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ ایکول ڈیوریشن آف ڈے اینڈ نائٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. The distance of longitude represents minutes difference in time is 4 minutes. ٹھیک ہے. The season changes because of the earth is revolving around the sun. سیزن کیوں چینج ہوتے ہیں؟ ہم فزیکل سائنس میں بھی آپ کو پڑھا چکے ہیں. جو سیزن کب چینج ہوتے ہیں؟ جب ہماری جو ارتھ ہے وہ ریوالو کر رہی ہوتی ہے سورج کے ارد گرد. ٹھیک ہے. The largest latitude circle on earth is equator. ٹھیک ہے. اس کے بعد the oldest barrage of the river Indus at Sakhar was built in 1932. سکھر کا بیرج آپ نے دیکھا ہوگا، یہ 1932 میں بنایا گیا تھا. Afternoon rains in the equatorial region are results of what? Results of influences convectional rains. اس کے بعد water vapors turn into clouds in the atmosphere when dew point is reached.
One of the following ways of expressing the concentration of solution does not depend upon temperature, its molality. उसके बाद a substance which increases the efficiency of a catalyst is termed as promoter. The amount of energy required by children of age between 1 to 3 years is 1200 calories. ठीक है, 1 से 3 साल के बच्चे को तकरीबन कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं? 1200 कैलोरीज चाहिए होती हैं. ठीक है. उसके बाद अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ, अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. अच्छा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ 1 किलो वाट, और ये हम पढ़ भी चुके हैं फिज़िकल साइंस के अंदर, आपको डिटेल से पढ़ाया था. 100 वाट का जो एक बल्ब है, ठीक है, अगर हम उसको 10 घंटे तक चलाते हैं, ठीक है, 100 वाट बल्ब को 10 घंटे तक अगर वो चलता है तो वो बिजली का 1 यूनिट कंज्यूम करेगा. ठीक है, समझ आइए बात आपको कि 10 आवर्स तक अगर 100 वाट का बल्ब जो मार्केट से आज भी मिलता है, पीले कलर का रंग का कलर का बल्ब, तो अगर उसको 10 घंटे आप चलाएंगे तो वो बिजली का 1 यूनिट कंज्यूम करेगा. अच्छा, इन आई डोनेशन, अब काफ़ी लोग जो है वो मरने से पहले तैयार कर लेते हैं कि उनकी आंखें जो हैं वो डोनेट कर दी जाएँ उन लोगों को जिनके पास आइज़ मौजूद नहीं है. अब जो ये प्रोसेस होता है, इसमें आँख का कौन सा पार्ट जो है वो डोनेट किया जाता है? तो इन आई डोनेशन कॉर्निया पार्ट ऑफ डोनर्स आई इज़ यूटिलाइज्ड. सिर्फ एक पार्ट इसमें यूटिलाइज किया जाता है. वो कौन सा पार्ट है? वो कॉर्निया पार्ट है. ठीक है. द स्टोन फॉर्म्ड इन ह्यूमन किडनी कंसिस्ट ऑफ मोस्टली ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट से पत्थरी बनती है, जो आपके गुर्दों में बनती है. तो किस चीज़ से बनती है? कैल्शियम ऑक्सलेट से बनती है. अप्रोक्सीमेटली 1 लाख टाइम्स ईच डे डू आवर हार्ट वेल्व्स ओपन एंड क्लोज नॉर्मली. हमारे जो दिल की जो वेल्व्स हैं वो तकरीबन 1 लाख दफ़ा खुलती और बंद होती हैं डेली बेसिस पर. रेनफॉल रिलेटेड टू माउंटेन्स इज़ ओरोग्राफिक रेनफॉल कहलाती है. तो ये आज का हमारा लेक्चर था. उम्मीद करता हूँ लेक्चर नंबर 24 आपको पसंद आया होगा. तबीयत की नासाज़ी की वजह से डिटेल से आपको जिस तरह से मेरी एनर्जी होती है पढ़ाने की, वो शायद आपको ना दिखी हो, जिसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ. इंशाल्लाह जैसे ही तबीयत ठीक होगी उसी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा. तो हमारे इंशाल्लाह अब जनरल साइंस से रिलेटेड तकरीबन 3 से 4 मज़ीद लेक्चर्स होंगे और जनरल साइंस को हम फिर वाइंड अप करेंगे. तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ. जब तक अपना बहुत ख्याल रखेगा. अल्लाह हाफ़िज़.